باسم ایک بک شاپ میں رباب کی مطلوبہ بک ڈھونڈ رہا تھا جو اس نے منگوائی تھی کہ اسی ریک پہ زمان صاحب اپنے نئے دیے جانے والے لیکچر کے لیے مزید مواد اکٹھا کرنے کے لیے اپنی مطلوبہ کتاب تلاش کر رہے تھے۔ ان کی مطلوبہ کتاب سب سے اوپر کے ریک پہ تھی۔ ہاتھ اس ریک پہ جا نہیں رہا تھا۔ سامنے کھڑے لڑکے پہ سرسری سی نظر ڈالی۔ وہ کوئی کتاب ہاتھ میں لیے اسے پڑھ رہا تھا اور بار بار صفحے پلٹ کے دیکھ رہا تھا۔ ایکسکیوز می بیٹا، مجھے ذرا یہ کتاب اتار کے دے دو۔ زمان صاحب کی آواز پہ باسم نے پلٹ کے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ سر زمان، آپ؟ باسم خوشی سے مسکراتا ہوا ان کے پاس آیا۔ کیسے ہیں سر آپ؟ کون ہو بیٹا؟ میں نے پہچانا نہیں۔ زمان صاحب نے چشمہ درست کرتے ہوئے سامنے بڑے مہذب انداز سے کھڑے لڑکے کو غور سے دیکھا اور پہچاننے کی کوشش کرنے لگے۔ چہرہ تو جانا پہچانا سا لگ رہا تھا مگر یاد نہیں آ رہا تھا کہ کون ہے۔ سر میں باسم عبد الرحمان، باسم نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مہذب انداز سے کہا۔ ارے باسم میاں، ارے بھائی کیسے ہو تم؟ کالج سے کیا گئے؟ واپس پلٹ کے استاد کا حال بھی نہیں پوچھا۔ زمان صاحب کو اپنا ہونہار شاگرد یاد آ چکا تھا۔ اس سے بغل گیر ہو کے ملے۔ سر آپ تو جانتے ہیں انہی دنوں میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ کچھ عرصہ تو حالات کو سنبھالنے میں فرصت ہی نہیں مل سکی، لیکن میں گیا تھا کالج آپ سے ملنے، لیکن اس وقت تک آپ کا ٹرانسفر دوسرے کالج میں ہو چکا تھا۔ لیکن آپ کو آج سامنے دیکھ کے یقین جانے بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے۔ ارے میں تمہیں دیکھ کے بہت خوش ہوا ہوں، میرے بیسٹ اسٹوڈنٹس میں سے تھے تم۔ آج کل کیا کر رہے ہو؟ سر ایک کمپنی میں اچھی پوسٹ پہ ہوں، اس کے علاوہ شام کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں۔ چلو اللہ تمہیں کامیاب کرے، کبھی میرے گھر پہ آؤ، ساتھ چائے پیئیں گے، خوب باتیں کریں گے۔ زمان صاحب باسم کو دیکھ کے بہت خوش تھے۔ جی سر، یہ تو میری خوش قسمتی ہوگی۔ زمان صاحب نے اپنا نمبر باسم کو دیا اور گھر آنے پہ اصرار بھی کرتے رہے۔ شازو، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے یار؟ میرے سب دوست اپنی فیونسی کے ساتھ آ رہے ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک تم ہو، تمہارے اعتراضات ہی ختم نہیں ہوتے۔ شازل کوفت بھرے لہجے میں فون پہ شازمہ سے بولا۔ شازل، سمجھنے کی کوشش کریں، ابو کبھی نہیں مانیں گے اور امی بھی اجازت نہیں دیں گی۔ میں کیسے آ سکتی ہوں؟ اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے تو آپ خود بات کر لیں۔ شازمہ ساری بات شازل پہ ڈال گئی۔ ٹھیک ہے، میں امی سے کہوں گا، وہ خود چاچو سے بات کر لیں گی۔ تم بس اپنی تیاری رکھنا، میں خود تمہیں لینے آؤں گا اور چھوڑ کے بھی خود جاؤں گا۔ شازل کے سب دوستوں نے مل کے ایک ریسٹورنٹ میں گیٹ ٹو گیدر ارینج کیا تھا۔ ان میں سے کچھ میرڈ تھے اور کچھ انگیجڈ تھے، اس لیے شازل کو بھی خاص ہدایت کی گئی تھی کہ اپنی منگیتر کے ساتھ آئے۔ وہ تو حامی بھر چکا تھا مگر شازمہ کی وہی ایک شرط تھی۔ شازل نے یہی بات زمرد بیگم سے کہی اور ان کے جواب سے پہلے ہی جاوید صاحب بول پڑے۔ ارے بھائی، یہ کیا کھلی بے حیائی ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے کسی بیہودہ پروگرام کی۔ یہ سارے شوق شادی کے بعد پورے کرنا، یعنی کہ حد ہی ہو گئی۔ شادی سے پہلے منگیتر کو گھمائے گھمائے پھرو۔ جاوید صاحب نے اخبار ایک طرف پٹخ کے کہا۔ زمرد بیگم کی پیشانی پہ بل پڑے۔ شازل کوئی غیر ہے کیا؟ اسی خاندان کا بچہ ہے، زمان اور عاتقہ کے سامنے پلا بڑا ہے۔ اب دور بدل گیا ہے، میں کہتی ہوں حرج ہی کیا ہے اس میں؟ ڈیفینس میں آ کے بھی تمہاری سوچ نہ بدلی جیدی۔ ابھی بھی اسی ناظم آباد کے چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں رہنے والوں کی طرح ہی سوچنا۔ بیٹی اگر منگیتر کے ساتھ چلی جائے گی تو برابر والے پڑوسی کیا کہیں گے؟ لوگ باتیں بنائیں گے۔ ارے میں پوچھتی ہوں، اس دور میں فرصت کس کے پاس ہے یہ سب سوچنے کی؟ ایک ہی بیٹا ہے میرا، کہ اپنی خواہش بھی پوری نہ کرے۔ اپنا پان دان کھولے، وہ پان کے پتے پہ کتھا لگاتے ہوئے بولی۔ امی بات خواہش کی نہیں ہے، میرے سب کولیگز اور دوست اپنی منگیتروں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ سوچے، سب کے سامنے میں اگر یوں ہی اکیلا چلا گیا تو کتنی امبیرسمنٹ ہوگی۔ شازل کو اپنی فکر تھی۔ میں زمان سے ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، تم خود سنبھالو۔ یعنی کہ حد ہو گئی۔ جاوید صاحب نے عادتیہ جملہ ادا کیا اور اخبار پکڑے دوبارہ پڑھنے لگے۔ شازل تم فکر مت کرو، میں کروں گی بات زمان سے، مجھے منع نہیں کر سکتا۔ زمرد بیگم نے پان منہ میں رکھا اور کتھے والا ہاتھ شازل کے بالوں پہ پھیرنے لگی۔
انداز پیار جتانے کا تھا، لیکن شازل نے ناگواری سے دیکھا تھا۔ شاہزیب چلتے ہوئے لاؤنج کے ٹیبل تک آیا۔ ٹیبل پہ فرائی چکن، نوڈلز، کباب، نگٹس، کیک، بسکٹ، نمکو، کیا کچھ نہیں تھا۔ اس پہ بھی نینا کا بس نہیں چل رہا تھا اور بھی کیا کچھ اس کے سامنے نہ رکھ دے۔ ٹیبل سجاتی ہوئی 2 کم عمر لڑکیوں پہ وہ برس رہی تھی۔ تم لوگ اتنی سست کیوں ہو؟ جلدی سے چائے بناؤ اب، اور رحمت بی بی سے کہو کہ فش اگر فرائی ہو گئی ہو تو جلدی سے لا کے رکھے۔ وہ دونوں لڑکیاں سر ہلاتی ہوئی چکن کی طرف چل دیں۔ شاہزیب کو دیکھ کے نینا اسے بیٹھنے کا کہنے لگی۔ آپ بیٹھے نا پلیز، مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میرے گھر آنا چاہتے ہیں تو کچھ اسپیشل بنواتی، لیکن بس اب جو کچھ گھر میں تھا وہی۔ یہ جو کچھ ہے، شاہزیب نے لبالب بھرے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا اور صوفے پہ بیٹھ گیا۔ میں یہاں تمہارے گھر کھانے پینے اور مزے اڑانے نہیں آیا، اب بیٹھو ادھر، کچھ بات کرنی ہے مجھے تم سے، شاہزیب نے سنجیدگی سے کہا۔ نینا کچھ فاصلہ رکھ کے اس کے برابر میں بیٹھ گئی اور پلیٹ اٹھا کے اس میں مختلف چیزیں رکھنے لگی۔ بات تو مجھے بھی آپ سے کرنی ہے، لیکن پہلے کچھ لیں تو۔ نینا نے پلیٹ اس کی طرف بڑھا دی۔ شاہزیب نے کنکھیوں سے دیکھا اور پلیٹ اس کے ہاتھ سے لے کے کھانے لگا۔ میرا پیچھا کیوں کر رہی تھی تم؟ کھاتے ہوئے بڑے لاپرواہ انداز سے شاہزیب نے پوچھا۔ پیچھا تو نہیں کیا میں نے، نینا نے نظریں چرائیں جو اس کی بات کی چغلی کھا رہی تھی۔ تو گھر کا کیسے معلوم ہوا؟ شاہزیب نے جتاتے ہوئے پوچھا۔ وہ آپ میری بات نہیں سن رہے تھے، اس لیے مجبوراً کرنا پڑا، وہ جھجکی۔ کون سی بات؟ منہ میں کباب ڈالتے ہوئے شاہزیب نے پوچھا۔ وہ میں نے آپ کو ویلنگ کرتے دیکھا تو۔ نینا ایک دم چپ سی ہو گئی۔ اپنے ہی منہ سے اپنی محبت کا اظہار کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ آگے؟ شاہزیب نے اسے چپ دیکھ کے پوچھا۔ وہ ہاں، آپ نے نوڈلز تو لیے ہی نہیں، رحمت بی بی بہت مزے کے نوڈلز بناتی ہیں، میں ڈال کے دیتی ہوں۔ نینا نے موضوع بدلا اور پلیٹ پکڑ کے نوڈلز ڈالنے لگی۔ بات کو بدلو مت، آگے بتاؤ۔ مجھے ویلنگ کرتے دیکھا تو؟ آگے بولو۔ شاہزیب نے سنجیدگی سے آئی برو اچکا کے پوچھا۔ نینا نے کھسیا کے پلیٹ واپس رکھ دی۔ سامنے والا بیوقوف بالکل نہیں تھا جسے باتوں سے بہلایا جاتا۔ مجھے آپ اچھے لگے تھے، نینا نے ہچکچاتے ہوئے نظریں جھکا کے کہا۔ اسپورٹس چینل میں مجھ سے زیادہ شعبدے باز نظر آئیں گے تمہیں، اور ان میں سے بہت سے اچھے بھی لگیں گے، تو کیا ان سب کے گھر پہ پہنچ جاؤ گی ان سے ملنے؟ کچھ عجیب سی بات نہیں ہے نینا؟ شاہزیب کی بات پہ وہ کچھ نہیں بولی، وہ ابھی بھی سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ ایک لڑکی فش کی پلیٹ رکھ کے جا چکی تھی۔ شاہزیب نے فش کا پیس اٹھا کے اپنی پلیٹ میں رکھا اور فورک سے کھانے لگا۔ نینا کے جواب کا منتظر تھا، لیکن وہ نظریں جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ شاہزیب نے ہی بات آگے بڑھائی۔ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے میں نے اپنے باپ سے بہت ذلت اٹھائی ہے، بہت ڈانٹ بھی کھائی ہے، اور وہ بھی بنا کسی غلطی کے۔ جو کچھ بھی میں نے سی ویو پہ تمہیں کہا یا کیا وہ تمہارے عمل کا رد عمل تھا، ورنہ میں لڑکیوں سے اس قسم کی باتیں نہیں کرتا۔ لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا، کوئی اور ہوتی تو مجھے دھکے دیتے ہوئے باہر نکالتی، مگر تم تو میری میزبانی میں لگی ہوئی ہو۔ تمہارا رویہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ شاہزیب ساتھ ہی ساتھ اپنی پلیٹ میں رکھی چیزوں سے بھی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ گھر میں سبھی کا موڈ آف تھا، اس لیے صبح سے اس نے بس چائے ہی پی تھی۔ بھوک تو اسے لگ رہی تھی، پھر ٹیبل پہ رکھی ہر چیز ہی اس کے مطلب کی تھی۔ مجھے آپ کے غصے کا اندازہ تھا، میں اپنی غلطی پہ نادم بھی ہوں، اور آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، شعبدے باز تو بہت ہوتے ہیں، لیکن دل ہر ایک کے لیے نہیں دھڑکتا۔ میں آپ کو اپنے دل میں آنے سے روک نہیں سکی، تو پھر گھر سے کیسے نکال سکتی ہوں؟ نینا کی بات پہ شاہزیب کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہاتھ میں پکڑا نگٹ اس نے دوبارہ پلیٹ میں رکھا اور پلیٹ واپس ٹیبل پہ رکھ دی۔ اپنے ہاتھ جھاڑے اور پورا رخ نینا کی طرف کر کے اس کے چہرے کو کھوجتی نظروں سے دیکھنے لگا، جو اسے کچھ اور ہی کہانیاں سنا رہی تھی۔ کچھ شرمائی گھبرائی سی نظریں چراتی ہوئی مسکراتی ہوئی نینا اسے زہر لگ رہی تھی۔
دیکھیں اب یہ مت کہنا کہ تمہیں مجھ سے محبت ٹائپ کی چیز ہو گئی ہے یا مجھے دیکھ کے تمہارا دل ہواؤں میں اڑنے لگا ہے، لو ایٹ فرسٹ سائٹ وغیرہ وغیرہ۔ شاہ زیب نے سخت تیور اپنائے۔ آپ کہتے ہیں تو نہیں کہتی، لیکن سچ تو یہی ہے۔ نینا کا اعتراف اسے مزید تپا گیا تھا۔ دیکھو میری بات سنو، میں اس ٹائپ کا لڑکا نہیں ہوں، میرے خواب کچھ اور ہیں، ان جھمیلوں میں پھنسنا نہیں چاہتا میں۔ تمہیں یہاں یہی کہنے آیا ہوں کہ آئندہ میرے گھر دوبارہ مت آنا۔ وہ سختی سے بولا۔ میں آپ سے دوستی تو کر سکتی ہوں۔ نینا نے ایک نئی راہ نکالنی چاہی۔ بالکل بھی نہیں، میں یہ سب افورڈ نہیں کر سکتا۔ آئی ایم سوری شاہ زیب، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی، وہ اٹل انداز سے بولی۔ شاہ زیب اس کی بات پہ اچنبھے میں آ گیا۔ واٹ؟ پیچھے نہیں ہٹ سکتی سے مطلب کیا ہے تمہارا؟ میں ایک لڑکا ہو کے تمہیں انکار کر رہا ہوں، تمہیں میری شکل بھی دوبارہ نہیں دیکھنی چاہیے، اور تم ہو کہ… عجیب ہو بھائی، شاہ زیب نے تپ کے کہا، پھر گھور کے اسے دیکھا اور اپنا غصہ ضبط کیا۔ اینی وے، تمہارے امی ابو کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ شاہ زیب کو لگا کہ اگر وہ یہ بات اس کے والدین سے کرے گا تو وہ ضرور اس سرپھری لڑکی کو روکیں گے جو خواہ مخواہ اس کے گلے پڑ رہی تھی، اور پھر وہ جس کلاس سے تعلق رکھتی تھی اس کے پیرنٹس کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ شاہ زیب جیسے مڈل کلاس لڑکے کے ساتھ مراسم بڑھائے۔ موم تو میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی۔ آپ چائے پیجئے، پاپس بھی آتے ہی ہوں گے۔ نینا کپ میں چائے ڈالنے والی تھی کہ شاہ زیب نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ رہنے دو چائے، اور یہ ٹاپ پاپس وغیرہ میں نہیں کھاتا، بس اپنے ابا کو بلاؤ، یا وہ بھی لڑک چکے ہیں تمہاری اماں کے ساتھ۔ نینا نامی عذاب میرے لیے چھوڑ کے، شاہ زیب نے ترش لہجے میں کہا، اور عذاب والی بات منہ میں بڑبڑائی۔ نینا اس کی اس طرح کی لینگویج سے نا واقف تھی۔ لڑک چکے ہیں مطلب؟ نینا نے معصومیت سے پوچھا۔ شاہ زیب اس لڑکی سے زچ ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ اسے کچھ کہتا، سامنے لاؤنج کا دروازہ کھلا اور ایک شاندار شخصیت کے مالک شخص پینٹ کوٹ پہنے اندر داخل ہوئے۔ گوری رنگت، فٹ اینڈ سمارٹ، 50 کے لگ بھگ وہ شخص ایک زبردست پرسنالٹی رکھتا تھا۔ لو پاپس آ گئے۔ نینا چہک کے کھڑی ہوئی اور جا کے اس شخص کے ساتھ لگ گئی۔ کیسی ہو لٹل فرینڈ؟ انہوں نے نینا کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اسے ساتھ لگاتے ہوئے اس کی کمر کو سہلاتے ہوئے بولے۔ شاہ زیب کی آنکھیں پھٹیں۔ عجیب ماحول ہے یار، اماں ابا اس کے ہیں نہیں، اور ہر قسم اور عمر کے مردوں سے دوستیاں پال رکھی ہیں اس نے۔ اب یہ پاپس نامی شخص بھی اسے فرینڈ کہہ رہا ہے، اوپر سے کیا انداز ہے ملنے کا، واہ بھائی۔ شاہ زیب کو یہ سب کچھ عجیب و غریب سا لگ رہا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ نکل جانا ہی بہتر ہے۔ سامنے والا شخص اب اپنی زیرک نظریں شاہ زیب پہ ہی گاڑے ہوئے تھا، اسے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ شاہ زیب کھڑا ہو گیا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے سلام کرے یا ویسے ہی نکلنے کی کرے۔ پاپس، یہ وہی ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا، میرا فرینڈ۔ چلو بھائی، تعارف کا مرحلہ تو نینا نے خود ہی حل کر دیا۔ اب وہ شخص اس کے قریب قدم بڑھانے لگا، اسے پھر سے سر سے پیر تک دیکھا اور اپنا ہاتھ مصافحے کے لیے آگے بڑھایا۔ ہیلو ینگ مین، میں بختیار رانا راجپوت، نینا کا فادر۔ شاہ زیب اس شخص کے تعارف پہ چونکا تھا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا؟ اور وہ باپ تھا نینا کا۔ شاہ زیب نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہائے، میں تعارف کی ضرورت نہیں ہے ینگ مین، میں جانتا ہوں تم نینا کے فرینڈ ہو۔ بیٹھو۔ بختیار صاحب نے شاہ زیب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دوبارہ سے صوفے پہ بیٹھ گیا اور دائیں جانب والے سنگل صوفے پہ بختیار صاحب بیٹھ گئے۔ نینا، چائے بناؤ، بختیار صاحب نے نینا سے کہا۔ وہ 2 کپ چائے بنانے لگی۔ اتنی دیر بختیار صاحب صرف شاہ زیب کی جانب جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھتے رہے۔ پہلی بار شاہ زیب کچھ نروس ہوا۔ نینا نے 1 کپ بختیار صاحب کی جانب بڑھایا، دوسرا شاہ زیب کی طرف، اور خود باپ کے صوفے کی پائنتی پہ بیٹھ گئی۔ کرتے کیا ہو تم؟ BCom کے سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر میں ہو۔ اس کے علاوہ؟ شاہ زیب کو اپنا انٹرویو دینا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔
وہ کون سا اپنا رشتہ ان کی بیٹی کے لیے لایا تھا جو سوالوں کے جواب ٹھیک ٹھیک دیتا؟ پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ اپنا انداز ایسا برا اپنائے تاکہ اس کا باپ خود ہی اپنی بیٹی کو اس سے دور کر دے۔ اس لیے وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا۔ دیکھیے مسٹر پاپس، مجھے انٹرویو دینا سخت ناپسند ہے۔ میں تو ایسا ہی ہوں جیسا نظر آ رہا ہوں۔ آوارہ گردی کرنا، لڑکیوں سے دوستی کرنا، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا میرے پسندیدہ مشغلوں میں سے ہے۔ شاہ زیب کی بات پہ نینا کا رنگ اڑا تھا، لیکن بختیار صاحب کے چہرے پہ ایک شکن تک نہیں آئی۔ وہ بڑے غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہاں، وہ تو تمہارے حلیے سے لگ ہی رہا ہے، انہوں نے کمال اطمینان سے کہا۔ پھر اپنی دونوں جیبیں ٹٹولی، پھر ایک کے اندر سے ہاتھ ڈال کے سگریٹ کی ڈبیاں نکالی۔ شاہ زیب کو ان کے اطمینان پہ حیرت تو ہوئی مگر ڈھیٹوں کی طرح ہنسنے لگا۔ میں تو ایسا ہی ہوں، من موجی ٹائپ کا بندہ، اس لیے یہاں بھی ایسے ہی آیا ہوں تاکہ آپ مجھے اچھی طرح دیکھ لیں۔ میں سمجھتا ہوں انسان کو اپنے اصل کے ساتھ ملنا چاہیے، دکھاوے کا لبادہ اوڑھنا میرے مزاج کے خلاف ہے۔ اتنی صاف گوئی پہ شاہ زیب کو لگا کہ وہ کہیں گے اٹھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ہاں، گڈ، ویری گڈ، انٹرسٹنگ، آئی ایم امپریسڈ ینگ مین۔ بختیار صاحب کی غیر متوقع بات پہ شاہ زیب کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ باپ بیٹی دونوں کھسکے ہوئے لگتے ہیں، میری باتوں میں امپریس ہونے والی کیا بات تھی؟ کہاں پھنس گیا شاہ زیب؟ شاہ زیب کچھ نروس ہوا تھا۔ بختیار صاحب مسکرائے اور سگریٹ کی ڈبیا میں سے ایک سگریٹ نکال کے اپنے ہونٹوں میں دبایا اور باقی کی ڈبیا شاہ زیب کے سامنے کی۔ سگریٹ تو پیتے ہوگے تم؟ جی ہاں بالکل، میں بچپن سے عادی ہوں۔ شاہ زیب جھجکا تھا۔ سگریٹ کو اس نے آج تک ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، مگر ان کے سامنے خود کو برا ثابت کرنے کے لیے بول پڑا۔ شاہ زیب نے سگریٹ لیا، اسے غور سے دیکھنے لگا، پھر ہونٹوں پہ لگا لیا۔ بختیار صاحب نے لائٹر جلا کے پہلے اپنی سگریٹ جلائی، پھر سامنے بیٹھے شاہ زیب کی۔ پہلا کش لیتے ہی دھواں سیدھا اس کے حلق پہ لگا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کا سانس بحال ہوا، آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ سگریٹ اس نے ایش ٹرے میں بجھا دی۔ بختیار صاحب اطمینان سے اسے دیکھتے رہے۔ واقعی تم تو عادی ہو سگریٹ پینے کے، ورنہ جب میں نے پہلی بار سگریٹ پیا تھا تو ایسے کھانسا تھا جیسے تم کھانس رہے تھے۔ تمہاری میری تو خوب نبھنے والی ہے۔ مجھے اپنی بیٹی کے لیے ایسے ہی لڑکے کی تلاش تھی۔ جی؟ شاہ زیب حلق کے بل چیخا اور کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ، کھڑے کیوں ہو؟ تم میرے کام کو ضرور آگے لے کے چلو گے۔ کون سا کام؟ دیکھیں، میں اس سے پہلے کہ شاہ زیب وضاحت دیتا بختیار صاحب بول پڑے۔ ارے اب تم سے کیا چھپانا، میں انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ ہوں۔ چوری، ڈاکہ، قتل، یہ سب کرنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے میرے لیے۔ تمہارے حلیے اور باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا ہے لڑکے۔ شاہ زیب کے تو سارے کے سارے طبق پوری آب و تاب سے روشن ہو چکے تھے۔ پیشانی سے پسینہ بہہ کے چہرے اور گردن پہ آنے لگا تھا۔ وہ جو نینا کے ہوش اڑانے آیا تھا وہ اپنے حواس کھونے لگا تھا، اپنے آنے پہ پچھتا رہا تھا۔ کن لوگوں میں پھنس گیا تھا؟ پاپس، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نینا اپنی جگہ حیران پریشان تھی اپنے باپ کے منہ سے اس قسم کی گلفشانیاں سن کے۔ نینا، جسٹ کیپ کوائٹ ناؤ، مجھے تمہاری پسند پہ ناز ہے۔ یہ لڑکا ہمارا گروہ سنبھال لے گا۔ ہرگز بھی نہیں، میں ہرگز بھی ایسا کچھ نہیں کروں گا، میں جا رہا ہوں۔ شاہ زیب تیز قدم بڑھاتے ہوئے وہاں سے جانے لگا۔ پاپس، کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ شاہ زیب کے پیچھے بھاگی۔ شاہ زیب میری بات سنیں پلیز۔ نینا لان میں تیز قدم بڑھاتے ہوئے شاہ زیب کی طرف پہنچی جو مین گیٹ تک پہنچ چکا تھا۔ دیکھیں، وہ سچ نہیں ہے جو پاپس نے کہا ہے، وہ ایسے نہیں ہے۔ شاہ زیب نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے اور سر جھکا کے بولا، یہ دیکھ میری ماں، ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے، معاف کر دو مجھے اور جان چھوڑ دو میری، مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا۔ یہ کہہ کے وہ مین گیٹ عبور کر کے گیا۔ نینا رونے لگی، واپس غصے سے بھری لاؤنج میں آئی جہاں بختیار صاحب بڑے مزے سے پلیٹ میں فش ڈالے کھا رہے تھے۔
رائما کے سسرال والوں نے ایک نیا شوشہ یہ چھوڑا کہ نکاح رخصتی سے 1 ہفتہ پہلے کریں گے۔ رابعہ بیگم کو ان کی روز روز کی جانے والی فرمائشیں بری لگنے لگی تھی۔ باسم یہ کیا بات ہوئی؟ 1 ہفتہ پہلے نکاح کرنے کی کون سی تک ہے؟ یعنی کہ ایک مزید اور فنکشن اور خرچہ الگ؟ میں تو مہندی کرنے کے بھی حق میں نہیں تھی، اور یہ اب نکاح کا بول رہے ہیں۔ ارے پیسے کیا درختوں سے توڑ کے لائیں گے ہم؟ تم منع کر دو بیٹا۔ رابعہ بیگم پریشان سی ہونے لگی تھی۔ امی کیسے منع کر دوں؟ رائما کا رشتہ طے ہونے کی خبر ہر جگہ پھیل گئی ہے، ساری تیاریاں ہو چکی ہیں، کئی جگہ تو کارڈ تک بھیجے جا چکے ہیں۔ نکاح سے منع کرنے پہ اگر انہوں نے شادی سے انکار کر دیا تو سوچیں کتنی بدنامی ہوگی ہماری۔ باسم خود بھی پریشان تھا۔ شادی پہ اس کا اچھا خاصا بجٹ آؤٹ ہو چکا تھا۔ رائما اور نیلوفر اندر کمرے میں بیٹھی مہندی پہ پہننے والے دوپٹے پہ گوٹا ٹانگ رہی تھی۔ اندر رابعہ بیگم اور باسم کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اف! رائما کی انگلی پہ سوئی چبھی تو بے اختیار منہ سے نکلا۔ کیا ہوا رائما؟ نیلوفر نے دوپٹہ چھوڑ کے رائما کا ہاتھ پکڑ کے دیکھا، جہاں شہادت کی انگلی پہ خون کا قطرہ نمودار ہو چکا تھا۔ تم رہنے دو، گوٹا میں لگا دیتی ہوں۔ نیلوفر سمجھ گئی تھی کہ رائما اپنے سسرال کی نئی فرمائش پہ پریشان ہو گئی ہے۔ نیلوفر نے رائما کے ہاتھ سے دوپٹہ اور سوئی پکڑی۔ رائما کے آنسو چھلک کے نیلوفر کے ہاتھ کی پشت پہ گرے۔ رائما، رو رہی ہو تم؟ نیلوفر نے اپنے ہاتھ سے رائما کا چہرہ اوپر کیا۔ چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ ہم بیٹیاں بھی کتنی بے بس اور مجبور ہوتی ہیں نا نیلو، خاص طور پہ سفید پوش لوگوں کے گھر پیدا ہونے والی بیٹیاں، جن کے باپ بھائی کا خون خشک ہو جاتا ہے ان کا جہیز بناتے بناتے، لڑکے والوں کی نت نئی فرمائشیں پوری کرتے کرتے۔ جانتی ہو نیلو، باسم پہلے ایسا نہیں تھا، ہر وقت ہنستا مسکراتا رہتا تھا، گھر میں ہر وقت اس کی شرارتیں اور کہے گونجتے تھے، لیکن بابا کے انتقال کے بعد اسے چپ سی لگ گئی تھی۔ پہلے مجھے لگا کہ بابا کے انتقال نے اسے اتنا سنجیدہ اور خاموش کر دیا، وقت گزرنے پہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اب سمجھی ہوں، اسے تو میرے اور رباب کے جہیز اور شادی کی فکر نے اتنا مصروف کر دیا کہ ہنسنا تک بھول چکا ہے۔ ہر وقت بس ایک ہی دھن سوار رہتی ہے اسے۔ رائما کے لیے کراکری مہنگی ہونی چاہیے، فرنیچر اچھا ہو، کپڑے رائما کی پسند کے ہونے چاہیے۔ امی آپ رائما کی پسند کو اہمیت دیجیے گا، قیمت کی فکر مت کیجیے گا، میری بہن کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ باسم کی سوچ بس میرے اور رباب تک محدود ہے، اس کے نزدیک ہماری پسند اور خواہش کی اہمیت ہے۔ تمہیں پتہ ہے نیلو، جب سے میری بات پکی ہوئی ہے باسم نے مزید 2 ٹیوشنز پڑھانی شروع کر دی ہیں۔ رات کے 11 بجے واپس آتا ہے، صرف اس لیے کہ میں… رائما رونے لگی، بلکنے لگی۔ نیلو اسے تسلی دیتے ہوئے خود بھی آنسو بہا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے سسرال والے جہیز میں آنے والے کانچ کے برتنوں کو توڑنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ دینے والے کا کتنا خون پسینہ ایک ہوا ہوگا۔ ابھی بھی باسم کچھ بھی کرے گا نیلو، چاہے خود کو گروی ہی کیوں نہ رکھوانا پڑے، لیکن میرا نکاح لڑکے والوں کی خواہش پہ ہی کرے گا تاکہ مجھے کل کو کوئی تانا نہ سننا پڑے۔ لیکن پھر بھی مجھے ہر بات پہ سنایا اور جتایا جائے گا کہ جو میں لائی ہوں اس کی کوالٹی پائیدار نہیں ہے، ہلکی ہے، سستی ہے، جو کھانا بارات اور نکاح پہ دیا گیا تھا اس کا ذائقہ اتنا اچھا نہیں تھا، سستے پکوان سے بنوایا گیا تھا۔ رائما مسلسل رو رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنے دل کے خدشات بھی ظاہر کر رہی تھی۔ اچھا اب چپ کرو رائما، 15 دن بعد تمہاری شادی ہے اور رنگ دیکھو کیسے زرد ہو رہا ہے تمہارا، جیسے جسم میں خون ہی نہ ہو۔ نیلوفر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لے کے پیار سے کہا، پھر اس کے آنسو پونچھنے لگی۔ شاہزیب اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ گھر لوٹا تھا۔ بختیار صاحب کی باتوں نے اسے حواس باختہ کر دیا تھا۔ گھر کی ڈور بیل مسلسل نان اسٹاپ ہو رہی تھی۔ نمیرہ نے دروازہ کھولا۔ شاہزیب پسینے سے شرابور گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ شازمہ سامنے ٹیبل پہ کھانا لگا رہی تھی۔ شاہزیب کو یوں بدحواس دیکھ کے کچھ حیران سی ہوئی۔ شاہزیب آتے ہی صوفے پہ ڈھہ گیا۔ نمی، پانی پلا، ٹھنڈا، یخ، شاہزیب نے پھولے ہوئے سانس سے کہا اور شرٹ کی آستین سے پسینہ صاف کرنے لگا۔
पंखा भी तेज किया। पूरी शर्ट पसीने से गीली हो रही थी। शाज़मा ने टेबल से जग लिया और एक गिलास में पानी डाल के शाहजेब के पास आ गई। ये लो पियो पानी। शाहजेब ने गिलास पकड़ा और एक ही सांस में गटागट पानी पी गया। एक गिलास और दो। शाहजेब ने गिलास वापस शाज़मा को थमाया। शाज़मा ने एक और गिलास उसे दिया। वो भी उसने एक ही घूंट में पिया। जब तीसरी बार भी उसने पानी का गिलास मांगा तो शाज़मा को कुछ तशवीश सी होने लगी। क्या बात है शहंशाह आलम, मलका की डेट पे महंगी डिशेस मंगवा ली थी क्या, जिनका बिल भरने के लिए ज़िल्ले इलाही के ख़जाने कम पड़ गए थे, इसलिए पूरे रेस्टोरेंट के बर्तन मांजते हुए आए हो, जो यूं पानी चढ़ा रहे हो गधों की तरह। शाज़मा ने अपने बदले को पूरा किया। बको कम, समझी? निम्मी, पानी का जग दो मुझे। शाहजेब को उस वक्त हर चीज़ और हर बात बुरी लग रही थी। नुमैरा ने उठ के टेबल से पानी का जग पकड़ा और शाहजेब को पकड़ा दिया। शाहजेब ने मजीद 2 गिलास पानी और पिए। शाज़मा उसे हैरत से देखती हुई उसके पास बैठ गई। तुम तो बड़े फन्ने खान और शेख चिल्ली बन के गए थे उस लड़की से मिलने, और अब वहाँ से आए हो तो यूं भीगी बिल्ली बन के। क्या हुआ? क्या सच में बर्तन मांजे हैं होटल के? शाज़मा ने अपनी आंखें पटपटाते हुए मजाक उड़ाने वाले अंदाज से भाई को तपाना चाहा। हाँ, मांजे हैं बर्तन तुम्हारे शहजादा सलीम उर्फ शाजिल जेदी ने। जाओ जाके शक्ल दफान करो मेरे सामने से अपनी। वो पहले से ही तपा हुआ था और फिर शाज़मा के तंज पे हत्थे से उखड़ गया। निम्मी, अम्मी और अब्बू नजर नहीं आ रहे, कहाँ है? शाहजेब ने गैर मामूली खामोशी देखी तो पूछने लगा। वो अपने किसी दोस्त से मिलने गए हैं। अम्मी और आसिम भी साथ ही गए हैं। ये अम्मी अब्बू के साथ आसिम का जाना फर्ज है क्या? कभी तो मियाँ बीवी को अलग भी जाने दिया करे। और मुझे समझ में नहीं आता, अब्बू की वेस्पा में अम्मी के अलावा आसिम की जगह कैसे निकल आती है? शाहजेब अब कुछ रिलैक्स हुआ था, इसलिए नॉर्मल अंदाज से बात करने लगा। शाहू भाई, अब्बू कहाँ लेके जाते हैं उस चश्माटू को? वो तो बस अम्मी का लाडला बना रहता है हर वक्त। अब्बू ने तो सिर्फ अम्मी से कहा था कि साथ चलो। आसिम का उतरा हुआ मुंह देख के अम्मी से रहा नहीं गया, इसलिए उसे भी साथ ले गई। नुमैरा ने तफसील बताई। तुम अम्मी की छोड़ो, अपनी सुनाओ। क्या क्या बातें की उस अमीरजादी से? शाज़मा की सुई नैना पे ही अटकी हुई थी। जो भी की है, तुम्हारे पेट में क्यों मरोड़ उठ रहे हैं? तुम्हें क्यों बताऊं मैं? क्या मैंने कभी तुमसे पूछा कि शाजिल ने क्या क्या बातें की? शाहजेब ने जताने की कोशिश की। अब क्या बताता कि क्या क्या सुन के और क्या देख के आ रहा है। वो मेरा मंगेतर है और कज़न भी है, लेकिन वो लड़की तुम्हारी कुछ नहीं लगती। देखो, उसे साफ मना कर देना था कि दोबारा यहाँ कदम ना रखे, वरना अब्बू के गुस्से को तो तुम जानते हो। शाज़मा ने उंगली उठा के तनबीही अंदाज से कहा। शाहजेब ने उसकी उंगली को अपनी उंगली में लेके मड़ोड़ के छोड़ा। शाज़मा ने एक मुक्का उसके बाजू पे मारा। हाँ हाँ, यही कह के आया हूँ, अब तो ख्वाब में आने का भी नहीं सोचेगी। शाहजेब ने मुदाफ़िआना अंदाज से कहा और अपने फटे जॉगर्स उतार के साइड पे रखने लगा। चलो शुक्र है, जान छुटी उस अमीर बला से। खाना लगा रही हूँ, खा के फारिग हो जाओ। तुम भी। शाज़मा किचन में जाने लगी। मुझे भूख नहीं है, इतना कुछ खाया है अब तो देखने को भी दिल नहीं चाह रहा। शाहजेब ने मना कर दिया। शाज़मा किचन में चली गई। निम्मी उठ के शाहजेब के पास बैठ गई और दिलचस्पी से पूछने लगी, क्या क्या खाया है शाहू भाई? शाहजेब के सामने नैना के घर में मुख्तलिफ लवाजिमात से सजी टेबल सामने नज़र आने लगी। उसका खूबसूरत बंगला, उसकी आसाइशें, सब कुछ जैसे ख्वाब जैसा था। मत पूछो निम्मी, ये बड़ा सा बंगला था उसका। मेरे कमरे जितना तो सिर्फ बाथरूम था। 10 किस्म के मुंह धोने के लिए फेस वॉश थे। देखो, अभी तक मेरे हाथों से उनकी महक नहीं जा रही। शाहजेब ने अपने हाथ निम्मी की नाक के करीब किए। उसने फौरन से मुंह पीछे किया और नाक चढ़ा के बोली, हाँ आ तो रही है, लेकिन आपके पसीने की। पीछे करें हाथ। मुझे बस ये बताए, खा के क्या आ रहे हैं? बहुत कुछ था यार, क्या फिश थी, मुंह रखते ही घुलने लगी। और चिकन था, नगेट्स थे, शामी कबाब, नूडल्स, केक और ना जाने क्या क्या। वाह, फिर तो बहुत मज़ा आया होगा आपको? नुमैरा ने ललचाए हुए पूछा। नहीं, मज़ा बिल्कुल नहीं आया। मुझे कौन सा वो सब हमेशा के लिए मिल सकता है? मैं तो बात ख़त्म करने गया था, बस ख़त्म करके आ गया। तुम छोड़ो ये सब, ये बताओ अब्बू का गुस्सा कुछ कम हुआ?
شاہ زیب نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں غصہ تو کم ہے، مگر آج کل ہے بہت زیادہ سنجیدہ سا۔ چلو ہو جائیں گے کچھ دنوں میں ٹھیک۔ پاپس یہ کیا کیا آپ نے؟ نینا روتے ہوئے بختیار صاحب کے پاس آ کے بولی۔ تم رو رہی ہو لٹل فرینڈ، تم نے ہی تو کہا تھا کہ یہ لڑکا تمہیں تنگ کر رہا ہے۔ بختیار صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ وہ نہیں تھا پاپس، وہ راہیل تھا، یہ شاہ زیب ہے۔ واٹ ایور بچے، مجھے تو یہ بھی آوارہ ٹائپ کا ہی لگ رہا تھا۔ کوئی یوں آتا ہے کسی کے گھر چائے پینے، اچھا ہی ہوا جو ہوا۔ بختیار صاحب مطمئن تھے۔ آوارہ نہیں ہے وہ پاپس، وہ بہت اچھا ہے، وہ بس میری غلطی کی وجہ سے جان بوجھ کے ایسا بن کے آیا تھا، مجھے میری غلطی کا احساس دلانا ہے۔ نینا آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ کون سی غلطی؟ بختیار صاحب نے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ سامنے ٹیبل پہ رکھی اور ٹیشو باکس میں سے ٹیشو نکال کے ہاتھ صاف کرنے لگے۔ پاپس، یہ وہی ون ویلنگ والا لڑکا ہے، مجھے اس سے دوستی کرنی تھی لیکن وہ میری بات بھی سننے کو تیار نہیں تھا، اس لیے میں نے… نینا خاموش ہو کے نظریں چرا گئی۔ بختیار صاحب سے پوچھے بغیر وہ پہلی بار کہیں گئی تھی، اور وہ بھی شاہ زیب کے گھر، ورنہ کہیں بھی جانے سے پہلے بختیار صاحب کو ضرور بتاتی تھی۔ پھر بختیار صاحب اب بالکل اسپاٹ انداز سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پاپس، میں اس کے گھر اس سے ملنے چلی گئی۔ نینا! بختیار صاحب کا لہجہ ترش ہوا، غصے میں ہی وہ نینا کو اس کے نام سے پکارتے تھے۔ میں نے آج تک تم پہ پابندی کبھی نہیں لگائی، پھر مجھے بتائے بغیر جانے کا مطلب؟ بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے۔ بختیار صاحب کو غصے کے ساتھ ساتھ نینا کی حرکت پہ افسوس بھی ہونے لگا تھا۔ پاپس آئی ایم سوری، آئندہ نہیں جاؤں گی۔ نینا نادم سی ہو گئی۔ تم ابھی بھی کیوں گئی نینا؟ تم جانتی ہی کتنا ہو اس لڑکے کو، یوں منہ اٹھا کے کسی کے گھر تک پہنچ جانا کس قدر غیر مناسب حرکت ہے، اوپر سے وہ بھی اس قسم کے آوارہ لڑکے کے گھر۔ پاپس وہ آوارہ نہیں ہے، وہ بہت اچھا ہے، بس اس کے فادر کو میرا یوں آنا پسند نہیں آیا تھا، اس لیے اسے ان سے اچھی خاصی ڈانٹ پڑی، اسی لیے وہ مجھے مزہ چکھانے کے لیے آپ کے سامنے خود کو برا شو کر رہا تھا۔ ہی از اے نائس گائے پاپس، لیکن مجھے پھر بھی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ آج کے بعد تم کبھی بھی کسی کے گھر مجھ سے پوچھے بغیر نہیں جاؤ گی۔ بختیار صاحب کی پیشانی پہ پڑے بل اور گہری سوچ پہ نینا نے بس سر ہلایا تھا۔ پاپس، نو مور کوسچن۔ باپ کے غصے کو بھانپتے ہوئے نینا اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رحمت بی بی! بختیار صاحب نے گھر کی ملازمہ کو آواز دی اور سگریٹ نکال کے منہ میں لیا۔ جی بڑے صاحب۔ رحمت بی بی مؤدبانہ انداز میں سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ باہر سے ڈرائیور کو اندر بھیجو۔ جی بڑے صاحب۔ رحمت بی بی باہر سے ڈرائیور کو بلا لائی، وہ بھی بختیار صاحب کے سامنے نہایت مہذب طریقے سے کھڑا ہو گیا۔ یس سر۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ بیبی اکیلی کہیں نہیں جائے گی؟ سر وہ ضد کر رہی تھی۔ ڈرائیور کو لگا کہ نینا آج سمندر پہ اکیلی خود ڈرائیو کر کے گئی تھی، بختیار صاحب اس لیے اس پہ غصہ ہے۔ اوہ شٹ اپ یو ڈیم اٹ! کتنی بار کہوں گا تم سے کہ جب وہ اکیلی جائے تو تم دوسری گاڑی میں اس کا پیچھا کیا کرو گے اور مجھے پل پل کی رپورٹ دو گے۔ کون تھا یہ لڑکا جو آج آیا تھا؟ وہ غصے سے غرا کے پوچھ رہے تھے، مگر لہجہ اتنا دھیما تھا کہ آواز نینا کے کمرے تک نہ جائے۔ سر میں نہیں جانتا، کچھ دن پہلے بی بی مال سے شاپنگ کر کے نکلی تھی تو مجھ سے کہا کہ اس کی بائک کا پیچھا کرو۔ میں نے وجہ پوچھی تھی پر بیبی ناراض ہونے لگی۔ اس لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، مجھے لگا کہ بیبی کی دوست ہے شاید اس لیے پیچھا کر رہی ہیں، لیکن اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے بائک کھڑی ہوتے ہی بیبی نے کہا واپس گھر چلو، اور پھر کل وہ میرے ساتھ ہی دوبارہ وہاں گئی تھی، لیکن میں ملازم بندہ ہوں، ان سے سوال جواب نہیں کر سکتا۔ مجھے لگا کہ اس لڑکی سے ملنے گئی ہیں جو بائک پہ لڑکے کے پیچھے بیٹھی تھی۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے بتانے کی بھی زحمت نہیں کی؟ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے کسی اور کا انتظام کرنا پڑے گا۔ لال انگارہ آنکھیں لیے بختیار صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ڈرائیور کو گولی سے اڑا دے۔ اتنی لاپرواہی، اور وہ بھی نینا کے لیے۔
نو سر، یوں مت کریں، میں آپ کو بتا دیتا، لیکن بی بی نے سختی سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ آپ کو خود بتائیں گی۔ ڈرائیور پریشان ہونے لگا، گھبراہٹ سے اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ تم میرے ملازم ہو، تنخواہ بھی مجھ سے لیتے ہو، بہتر ہے کہ بات بھی میری مانا کرو۔ میری صرف ایک ہی بیٹی ہے جس میں میری جان بستی ہے، وہ کب کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے، اس کی نالج میں لائے بغیر تم مجھے بتاؤ گے، ورنہ اپنا کہیں اور انتظام کر لینا۔ بختیار صاحب کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ جی بہتر، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا سر۔ ڈرائیور کا حلق تک خشک ہو چکا تھا۔ بختیار صاحب بات دھیمے لہجے میں کر رہے تھے، مگر سختی سے دانت بھینچ کے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ جیسے اپنا شدید غصہ ضبط کر رہے ہوں۔ اب یہ بتاؤ، کس علاقے میں تھا اس لڑکے کا گھر؟ وہ دھیرے سے مگر غضبناک لہجے میں پوچھنے لگے۔ سر، ناظم آباد کا علاقہ تھا، اپارٹمنٹ میں رہتا ہے وہ، بلڈنگ بھی مجھے یاد ہے پر فلور کا نہیں پتا۔ ہاں، گارڈ سے کہو مجھے وہ ویڈیو فوٹیج دکھائے اس لڑکے کی جب وہ بنگلے میں انٹر ہوا تھا۔ اس کی تصویر مجھے میرے نمبر پہ صرف چند منٹ میں چاہیے۔ Now get lost! ڈرائیور تیزی سے باہر نکل گیا۔ بختیار صاحب پریشانی سے سگریٹ کے کش لگانے لگے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ نینا بنا بتائے کسی کے گھر اس سے ملنے گئی تھی، ورنہ دوستوں کے ساتھ باہر جانے کی اسے اجازت تھی۔ اگر وہ ضد بھی کرتی کہ اسے اکیلے جانا ہے تو بختیار صاحب نے کبھی اسے منع نہیں کیا تھا، لیکن ڈرائیور کو خاص تنبیہ کی جاتی تھی کہ وہ فاصلہ رکھ کے نینا کا خیال رکھے، اس کا پیچھا کرے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ نینا نے اپنے کسی دوست کے بارے میں چھپانے کی کوشش کی ہو۔ چند منٹ میں ہی ان کے موبائل پہ شاہزیب کی تصویر آ چکی تھی، جسے انہوں نے ایک نمبر پہ سینڈ کیا، پھر اس کا نام اور ایڈریس سینڈ کیا، اس کے بعد کال کی۔ ہاں، تصویر مل گئی تمہیں؟ اب آگے سنو۔ مجھے اس لڑکے کی ساری انفارمیشن کل اپنے آفس کے ٹیبل پہ مل جانی چاہیے۔ اپنا پیغام دے کے بختیار صاحب نے فون بند کر دیا۔